الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم۔ کثرت استعمال سے، چونکہ یہ بازاری عربی ہے نا، عربی فصحا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ تو قرآن کی لغت ہے۔ لیکن ایک لغت وہ ہوتی ہے کہ جو بازاری کہلاتی ہے، کہ ہر وقت استعمال ہونے والی، تو اس میں ان الفاظ کا استعمال ہو جاتا ہے، اگلکواد اور اسی طرح شکشوقہ، اور حالانکہ کیا شکشوقہ کا کیا تعلق ہے بھی لغت عربی سے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ چاہے تو انگلش کو بھی اب نیشنل اور اس کو ناشیو نال کر دیں گے تو عربی ہو جائے گا، ٹوئٹا کو تویو تاغ لکھ دیں گے تو وہ عربی بن جائے گا۔ ان کی مرضی ہے، انگریزی کو عربی کر دیں، جرمنی کو عربی کر دیں، مرضی ہے، دو لوگ ہیں۔ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا نا کہ شیر کو دیکھا ایک شہزادی نے، تو بادشاہ سے پوچھا اپنے والد سے کہ ابا جان یہ بچہ دیتا ہے یا انڈا؟ اس نے کہا زور والا جانور ہے، جو مرضی ہے دے دے، اس کی تو مرضی ہے جو چاہے۔ اچھا، ویسے بھی اللہ نے لغت عرب میں، یہ بات میں نے مذاق میں نہیں کہی، اصل میں اللہ کی رحمت تو یہ ہے کہ بعض اوقات مزاح جو ہے نا، مزاح بھی علمی ہوتے ہیں۔ تو عرب کی زبان میں، لغت میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ شام کے لفظ آئے، حبشہ کے لفظ آئے، لیکن جب عربوں نے اس کو استعمال کیا تو عربا، وہ عربی ہو گیا۔ یعنی عرب زبان میں اتنی قوت ہے، اتنی طاقت ہے کہ بہت سارے لفظ جو ہیں، مثلا میدیا، یہ حبشے کا لفظ تھا، اصل میں میدیا کہتے ہیں چھری کو جس سے آپ کاٹتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کئی لفظ آئے تھے باہر سے، اور لیکن جب وہ عربوں نے استعمال کیے تو اس کو وہ اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ تو اجمی تھا لیکن عربا، عربی بن گیا۔ عربوں نے استعمال کیا تو خلاص اجمیت ختم ہو گیا، وہ عربی ہو، کہ اس لغت میں زور ہے، اس میں طاقت۔ اور کیوں نہ طاقت ہو، اللہ کا کلام عربی میں ہے، حضور پاک عربی ہیں، اور مرنے کے بعد تو برزخ سے ہی عربی شروع ہو جائے گی، من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، عربی، سب عربی بولیں گے۔ اب چاہے نہ بولو، وہاں ڈنڈے سے بولنی پڑے گی۔ اور جنت میں بھی عربی ہوگی، وہاں تو آپ کی انگریزی شنگریزی چلے گی نہیں، یعنی ورڈ آرڈر تو انشاءاللہ یہیں جلدی بہت اپنی مر جائیں گے، وہاں تو پھر وہی ایک ہی آرڈر چلنا ہے، اسی کا ان الحکم الا۔ تو اب جناب یہ ارم بھی کہلاتے تھے اور عاد بھی کہلاتے تھے۔ اچھا، ارم کے بارے میں ایک بڑا تاریخی لطیفہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے ایک ایسا شہر تھا جو جس کی دیواریں سونے چاندی کی تھیں، اور جس میں یہ تھا، اور وہ یعنی مدینۃ متنقلۃ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ارم جو ہے وہ ایک ایسا شہر تھا کہ 10 سال تو ادھر ہے، 10 سال کے بعد جاؤ تو کسی دوسری جگہ چلا جاتا تھا، لیکن یہ جھوٹی روایات، اصل میں اس کی حقیقت ایسا کہا کیوں گیا، یوں سمجھیں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کوئی جھوٹ نہیں بنتا، اس کا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایک پر مل جائے تو ہم کب اس کو بنا دیں، لیکن پہلے پر تو آخر ملے نا، کچھ نہ کچھ تو ملے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن خود کہتا ہے نا کہ یہ لوگ جو تھے، کہ ارم جو تھے، یہ ذات العماد، یہ خیموں میں رہنے والے تھے۔ اچھا، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے محل تھے، اور یہ میں نے آپ کو عرض کیا نا، بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، سڑکیں، شوارے، اور اس کے بعد جناب مصانع، اور پھر جناب پانی کے سپلائی کے انتظامات، کہ محل جو ہے پہاڑ پر ہے اور نیچے سے پانی ٹھیک اوپر پہنچ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ تم ایسے ایسے مسانے بنا رہے ہو، لعلکم تخلدون، کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے، اسی لیے اتنی چیزیں بنا رہے ہو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور بڑی جبار قوم، 60 ہاتھ تو قد تھا، اسی آدم علیہ السلام کے قد پہ چلے آ رہے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنائے تھے، اور سہول وادیاں جو ہیں، اس وادیوں میں وہ خیمے لگاتے تھے، اور وہ خیمے جو تھے وہ بھی ایسی چیز تھی کہ جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے، عام خیمے نہیں تھے، ان کے لیے پھر سڑکیں بن جاتی اور مارکیٹیں بن جاتی۔ یہی وجہ ہوتی تھی کہ جب باہر کے قبائل آتے، وہ دیکھتے کہ یار یہاں تو ایک شہر آباد ہے، اچھا دوسرے دفعہ جو آتے 5 سال کے بعد تو وہ خیمے اس طرف لگ گئے، ادھر شہر آباد ہو گیا، انہوں نے کہا ہاں معلوم یہی ہوتا ہے کہ یہ ارم شہر جو ہے نا یہ پھرتا رہتا ہے،
کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، اصل وجہ اس کی یہ۔ اور وہاں بڑے بڑے پہاڑ بھی تھے، احقاف کہتے ہیں رمال یعنی ریت کے پہاڑ بھی، اور قوم جو ہے اتنی ہزارہ کے بعد، اتنی تمدن کے بعد اور خوبصورتی اور قوت میں، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو میری نعمت، میں نے تمہیں نوح کے بعد بنایا، نوح کے بعد تمہیں خلیفہ بنا کے زمین میں آباد کیا، اور تمہیں ہم نے ایسی تخلیق دی، اتنی قوت دی، ایسے خوبصورت جسم دیے، ایسے سفید رنگ دیے کہ لوگ دیکھ کے قوم عاد کو حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کہاں کی قوم۔ لیکن جب وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ جب قومیں گمراہی کے غار میں گر جاتی ہیں، جب ظلمات شرک میں قومیں ڈوب جاتی ہیں، تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ جیسے زمینیں مردہ ہو جاتی ہیں تو اللہ بارش برساتے ہیں، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں تو اللہ اپنے وحی کی بارش کرتے ہیں اور نبیوں کو بھیجتے۔ یہ قائم، کیونکہ زمینوں کی آبادی کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، اور دلوں کی آبادی کا تعلق جو ہے وہ ایمان اور اللہ کے وحی، چونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اور اس کی غذا بھی امر ربی ہو سکتی ہے، اور کوئی چیز تو اس کی غذا بن نہیں سکتی، اس کو کوئی چیز کیسے زندہ رکھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی کہ اے میری قوم، یہ طرز تخاطب ہے انبیاء، حالانکہ وہ کافر ہے، لیکن ان کو یہ نہیں کہا گیا کافرو، اے بت پرستو۔ اس میں دعوت انبیاء کا ایک اسلوب ہے کہ جب دعوت دیں آپ تو موعظہ اور حکمت کے ساتھ دعوت دیں، تاکہ دوسرے کو، اگر آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کافروں میری بات سنو، کیا مطلب ہماری بات کیوں سنیں؟ حالانکہ اللہ کے نبی ہے، پیغمبر، لیکن کہتے کیا ہیں کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت، ما لکم من الہ غیرہ، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، افلا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس خدا نے تمہیں اتنی عقل دی، اتنی طاقت دی، قوت دی، ہزارہ دیا، محل دیے، تم اس کو چھوڑ کے ان بتوں کی عبادت میں پڑے؟ تو قصص انبیاء علیہم السلام سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ سمجھیں کہ اللہ نے آخر یہ قصے کیوں بیان، ایک تو سب سے پہلے اس لیے یہ قصے بیان کیے گئے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ کا دین ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تک کوئی دین میں اختلاف نہیں، بنیاد ایک ہے، ہر پیغمبر یہی کہتا ہے کہ اعبدوا اللہ۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر کہ اس کو یہ وحی کی کہ انہ لا الہ، کوئی معبود برحق مگر اللہ۔ یہی دعوت قوم نے، نوح علیہ السلام نے قوم کو کیا دعوت دی تھی؟ یہی کہا تھا نا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور یہی وہ دعوت ہے جو ہود علیہ کوئی فرق، اور اصل توحید توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت نہ ہو تو باقی تو پھر ایمان ہے ہی نہیں۔ یہ توحید نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، خدا رازق ہے، خدا روزی دیتا ہے، خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، یہ توحید ربوبیت، اس سے کام نہیں بنتا۔ اصل جس پہ انبیاء علیہم السلام نے تکلیفیں برداشت کی وہ توحید الوہیت ہے کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔
اب جو چیز بھی عبادت بنے گی اس کا حقدار صرف اللہ ہے. اب اگر اللہ کے سوا وہ کسی غیر کے لیے استعمال کریں گے تو آپ مشرک. مثلا یوں سمجھے کہ دعا کیا ہے؟ عبادت. تو جب آپ اللہ کے سوا کسی غیر سے پکاریں گے شرک ہو جائے. نماز، رکوع، سجود، قربانی، صدقہ، خیرات، نظر، نیاز، منت، سب عبادت. جب کسی غیر کا نام آئے گا تو شرک. لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں قوم کیا کہتی؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه. قال الملأ، ملأ کا معنی سردار، ملأ کا معنی ان کے بڑے بڑے لوگ. ان کو ملأ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ مجلس کو بھر دیتے ہیں بیٹھنے میں. بڑا آدمی آگے جب بیٹھے گا تو آپ دیکھیں پوری مجلس بھری ہوئی ہوگی، اور لوگوں کے دلوں کو رعب سے بھر دیتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں اور بیٹھا ہے یار، بڑا آدمی بیٹھا. اس لیے ان کو ملأ کہا. قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. دیکھو قوم کا انداز دیکھیں، نبی کا انداز بھی دیکھیں اور قوم کا انداز. کہ اللہ کا نبی تو کہتا ہے کہ یا قوم، یا قوم، اور قوم کیا جواب دیتی ہے؟ کہتی ہے کہ ہاں اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ سفیہ بے وقوف ہیں، تمہارا تو عقل ہی کوئی نہیں. اور دیکھو، یاد رکھو، اللہ کے قرآن پہ توجہ کر کے دیکھیں کہ بالکل عین یہی قوم جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. نوح علیہ السلام کو بھی قوم نے یہی کہا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تم خود گمراہی کھلی میں پڑے ہوئے ہو. اور نوح علیہ السلام کو جو کچھ قوم کہہ رہی ہے وہی قوم جو ہے وہ کہہ رہی ہے حضرت ہود نے. اور پھر آپ اندازہ کریں، ہزاروں سال گزر گئے، جب اللہ کے نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دعوت دی ایمان لانے کی، تو قوم نے کیا جواب دیا؟ لفظ بھی وہی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. انہوں نے بھی بالکل وہی بات کی جب کہا گیا کہ ایمان لے آؤ، جیسے صحابہ ایمان لائے. کہنے کہ عجیب بات ہے، اللہ کے نبی آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ من جیسے بلال کی طرح ایمان لے آئیں، صہیب کی طرح ایمان لے آئیں، زید کی طرح ایمان لے آئیں. نعوذ باللہ، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، مار کھانے کے لیے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. نہ آپ کے پاس دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ قوت ہے، نہ طاقت ہے. سرداروں کو چھوڑ کے بھاگ کے یتیم مکہ کے پیچھے چلے گئے. عقل کی بات ہے تو پاگل ہے. یہی بات قوم ہود کہہ رہی ہے، جی آپ کا تو عقل ہی کوئی نہیں، ہم ان کو چھوڑ دیں خداؤں کو. ہمارا باپ دادا یہی کام کرتا تھا، ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی یہی عادات تھے. انہی بتوں کے آگے آگے سجدے کرتے تھے، انہی سے منتیں مانتے تھے، انہی سے مشکل کے وقت میں پکارتے تھے، ان کے چرنوں میں آگے قربانی کے جانور ذبح کرتے تھے. ہم ان کو چھوڑ کے ایک خدا کو ماننے، بڑی عجیب بے وقوفی والی بات ہے. بھلا ایک خدا اکیلا سارے کام کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ حالت کی حد ہے بھئی. اگر نعوذ باللہ ایک نہیں کر سکتا اربوں کے کام، تو پھر 3 بندے جو ہیں وہ بھی تو عرب کی آبادی جو ہے وہ 3 بھی تو کافی نہیں. اچھا چلو 360 کر لو، چلو 360 آدمی جو ہے 20 کروڑ 50 کروڑ 1 ارب انسانوں کی آبادی کا کام کیسے کر دے گا؟ ایک جہالت تھی، ایک تعصب تھا، عصبیت تھی دماغوں میں چڑی ہوئی تھی بات کہ جی ہمارا باپ دادا یہ کرتا تھا، اس کو ہم چھوڑ دیں. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو جاہل قبر کی سجدے میں، قبروں کی عبادت میں، قبروں سے منتیں ماننے میں، قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے میں، قبروں پہ جا کے سجدے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل تو کوئی نہیں. یہی کہ جی ہمارا باپ دادا کرتا آیا تھا، کوئی یہ آج کی بات تو نہیں ہے، یہ تو پرانا چلا آ رہا. اچھا اب دیکھیں اللہ کے پیغمبر کا صبر دیکھیں کہ اللہ کے نبی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ جواب میں صرف یہی کہا کہ قال یا قوم لیس بی صفاحۃ
وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ کیا بے وقوفی کا، میں بے وقوف ہوں؟ میں تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بندوں کی اور بتوں کی عبادت سے نکال کے اس وحدہ لا شریک کے دروازے پہ لانا چاہتا ہوں، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، تمہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں، تمہاری بہتری کے لیے تمہیں بلانا چاہتا ہوں۔ اور پھر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ نے تمہیں اتنا بڑی طاقت دی ہے، صحت دی ہے، دولت دی ہے، اللہ نے تمہیں سمجھ دی ہے، ان سب چیزوں کا شکر یہ ہے کہ خدا کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرو۔ اب جناب یہ ہے کہ انہوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار دعوت دی، تبلیغ کی، لیکن قوم جو تھی وہ اپنے کفر و شرک پہ اڑی رہی، اور حتیٰ کہ اتنی بات پہ نعوذ باللہ آ گئے کہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے ڈرایا کہ بھئی تم اللہ کا اگر عبادت نہیں کرو گے، شرک کرو گے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر بھی عذاب نازل کر دے جیسے قوم نوح پہ عذاب آیا، تو قوم ڈرنے کے بجائے کیا کہتی؟ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا۔ کہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام یعنی تم یہی چاہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اپنے باپ دادے کے سارے طریقے چھوڑ دیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم پاگل ہیں، ہمارے باپ دادا بھی پاگل تھے، ہم ان کو چھوڑ دیں۔ اچھا آپ اگر ہماری بات جو ہے آپ کو اچھی تو فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اللہ کے پیغمبر کو کہنے لگے الٹا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہنے لگے اچھا تمہارے پاس جو اللہ کا عذاب ہے نا لے آؤ، کیا ڈراتے ہو ہمیں روز؟ اب پیغمبر نصیحت کر رہا ہے اور قوم آخری حدوں پہ پہنچ، یعنی انکار کی بھی کوئی حد ہوتی۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے کئی مقامات پر اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے کہ پھر قوم عاد پہ عذاب کیا آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہوا، اسی کو قرآن نے دوسرے مقام میں فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ اور دوسرے مقام پہ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ہوا، اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے کئی مقامات پہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہوا جو ہم نے بھیجی تھی وہ ہوا کیسی؟ فرماتی اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَ الْعَقِيمِ، ایسی ہوا کہ جس میں کوئی چیز نہیں پیدا کرنے والی، جیسے حکیم عورت کہتے ہیں نا جو کچھ بچہ پیدا نہ کرے، یعنی جس سے کوئی فائدہ نہ ہو، نقصان ہی نقصان۔ اور اس صفت ہوا کی کیا تھی؟ فرماتی ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم، اور وہ ہوا ایسی سخت کہ جس چیز پہ بھی گزرتی تھی نا اس کو کچل کے توڑ پھوڑ کے بالکل ریت کے ذروں کی طرح بنا دی، ایسی ہوا آئی۔ اور ہوا بھی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سخر علیہم 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن متواتر ہوا۔ اور پتہ ہے وہ ہوا کیسی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمایا، حضور پاک فرماتے ہیں کہ ہوا کے جو اللہ کے خزانے ہیں موضع الخاتم، جیسے انگوٹھی کا یہ دیکھنا کتنا ہلکا ہے، اللہ نے صرف اتنی ہلکا کھولا ہوا کا، بس یہ نہیں کہ پوری ہوا کھول دی گئی ہو، صرف اتنی، فرمایا کہ موضع الخاتم، حضور نے فرمایا اتنی جگہ کھولی گئی ہوا کی۔ اور وہ ہوا جب آئی تو ان نے کیا کیا کہ ان کے تو بڑے بڑے محل تھے نا جی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھی اپنے آپ کو پتھروں سے باندھ لو، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو جکڑ لو تاکہ ہوا کی تیزی جو ہے ہمیں اٹھا نہ سکے، لیکن وہ ہوا نیچے سے اٹھاتی تھی، آسمانوں کی طرف لے کے پھر سر کے بل پٹکتی تھی،
اور ریزہ ریزہ کر دیتی تھی. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے ٹنڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کھجوروں کو کاٹ کے وہ لمبے کرتے اور پڑے ہیں بے ہوش. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگ تھے فی حظیرۃ، ایک حظیرہ میں، جیسے یوں سمجھ لیں کہ ایک احاطے کے اندر تھے جانور، مرد، عورتیں. حضرت ہود علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو ٹھنڈی ہوا لگ رہی. کچھ بھی نہیں ان کے لیے، کچھ بھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، ان کو محسوس ہی نہیں ہو. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلكت عاد بالدبور. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد جو کی ہے وہ باد صبا سے کی ہے، اور قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالی نے دبور ہوا بھیجی تھی جس کی وجہ سے وہ ہلاک و تباہ ہو گئے. اور یاد رکھیں کہ دراصل حقیقت میں ہوائیں جو ہے وہ 8 قسم کی ہیں. اللہ نے 8 قسم کی ہوائیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں 4 رحمت کے لیے ہیں اور 4 عذاب. مختلف ہواؤں کے انواع و اقسام ہیں اللہ تبارک. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی فرمایا کہ جب اللہ کا عذاب آیا تو فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بچا لیا، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا. اور وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا، ہمارے پیغمبر کو جھٹلایا، ہماری توحید کو جھٹلایا، ہم نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا کہ نام تک باقی نہیں رہا. اگر اللہ کا قرآن ان کا ذکر نہ کرتا تو کون جانتا تھا کہ قوم عاد کون ہے. اس کے بعد پھر حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضرموت میں ہی موت آئی اور وہی دفن ہوئی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ دمشق کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں فوت ہوئے، وہاں دفن ہوئے. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ہود علیہ السلام نے بھی ہاجر الی الحرم، حرم کی طرف ہجرت فرمائی، مکے کی طرف تشریف لائے اور حد حرم میں فوت ہو گئے اور کسی جگہ دفن ہو گئے. چونکہ انبیاء علیہم السلام جتنے سابقہ گزرے ہیں ان میں سے بھی اکثر کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ بھئی اب آخری زندگی کے ایام ہیں تو مکے مدینے میں گزر جائیں. اس لیے بہت سارے انبیاء کے بارے میں بھی یہ ذکر آیا ہے، لیکن ان کی قبروں کی موقع کی اور موضع کی تعیین جو ہے وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ملتی کہ کس جگہ ہے، چونکہ ہزاروں سال بھی. تو اب حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اور قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ان کے قبیلے میں سے ایک قوم تھی قوم ثمود، اور یہ قوم بھی بڑی عجیب قوم تھی. ان کو بھی اللہ نے بڑی قوت دی، بڑی طاقت دی، بڑا حسن دیا، بڑا جمال دیا. اور یہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر بھی تقریباً 26 مقامات. اور اسی میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب قوم عاد پہ عذاب آیا تھا نا 8 راتیں اور 7 دن، تو بعض روایات میں ہے کہ اس عذاب کی ابتدا جو ہے منگل کے دن ہوئی تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی ابتدا جو ہے وہ بدھ کے دن ہوئی تھی. اسی لیے آج تک بعض لوگ جو ہے نا منگل اور بدھ کو منحوس سمجھتے ہیں. کہتے ہیں قرآن میں ایام النحسات، قرآن کہتا ہے کہ فی یوم النحس. تو حالانکہ یاد رکھیں یہ بات غلط، یہ جہالت کی بات ہے. آج کل بھی بہت سارے لوگ ہمارے ہاں ضعیف العقیدہ لوگ جو ہیں وہ منگل اور بدھ کو سفر پر نہیں نکلتے. وہ کہتے ہیں منگل اور بدھ کے دن جی ہم نہیں نکلیں گے، گھر سے سفر نہیں کریں گے، یہ منحوس دن ہے، اور اس دن اگر نکلو تو بس سفر میں ہی رہو گے. یہ عام لوگوں میں مشہور ہے. اگر بدھ کے دن بارش آ جائے کہتے ہیں جی بس یہ گلے پڑ گئے، یہ تو اب نہیں چھوڑے، یہ تو اگلے بدھ تک جائے گا. یہ جہالت. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پہ عذاب ایک دن نہیں رہا، 8 دن رہا. پھر تو 8 کے 8 دن ہی منحوس ہوئے، صرف منگل بدھ کیوں ہوا؟ عذاب ہی 8 دن ہوا ہے، ایک دن تو ہوا نہیں. چلو ہم کہتے ہیں منگل یا بدھ منحوس ہے، پھر تو 8 کے 8 دن منحوس ہو گئے. جان چھوڑائیں، 8 دن ہی کام نہ کریں، قصہ ختم کریں.
ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ منحوس جو تھے وہ ان پر تھے یا مسلمانوں پر تھے؟ یعنی جن پہ عذاب آیا ان کے لیے منحوس تھے، اور ہمارے لیے یا حضرت ہود کے لیے تو مبارک تھے نا کہ دشمن مر گیا. تو یہ تو نحوست ان کے لیے تھی، ہمارے لیے تو باعث برکت تھی وہ بات. لیکن جو چیز کافروں کے لیے منحوس ہو تم اپنے لیے بھی منحوس سمجھو تو سمجھو پھر کس کی اتباع کر رہے ہو. اس لیے یہ عقیدے رکھنا جو ہے غلط بات. اب قوم سمود جو ہے وہ بھی چونکہ اسی قبیلہ عاد کا ایک شاخ تھی، وہ بھی اپنے ہزارہ میں اور اپنے تمدن میں بڑے مشہور تھے، لیکن وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس پیغمبر بھیجے حضرت صالح علیہ السلام. جیسے کہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ حضرت ہود بھی عرب ہیں، حضرت صالح بھی عرب ہیں، حضرت شعیب بھی عرب ہیں، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ان کو آ کے یہی دعوت کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور کوئی عبادت کے لائق. لیکن قوم نے کہا ہم تو بات نہیں مانتے، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو اپنے معجزے کا ذکر کیا، اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو نعمتیں یاد دلائیں کہ بندے کو نعمت یاد آئے تو کچھ تو احساس ہوتا ہے نا اپنے منہ میں حقیقی کو پہچاننے کا. جیسے آپ کسی آدمی کو کہیں دیکھو یار کمال کی بات ہے، میں نے آپ کو مکے بلایا، میں نے آپ کی نوکری کرائی، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، کم از کم تم کچھ تو مہربانی کرو، میرے احسانات کا یہ بدلہ دو نہ. تو اللہ کے پیغمبر نے تذکیر بالنعم کی کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ ظالمو یاد کرو، اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا خلیفہ بنا کے بھیجا، تمہیں زمین میں رہنے کی نعمت دی، اور پھر تمہیں ایسی قوت دی ہے کہ تم وادیوں میں بڑے اونچے اونچے قصر بناتے ہو، اور تمہیں اتنی طاقت دی ہے کہ تم پہاڑوں کو کھود کے پہاڑوں کے اندر گھر بناتے ہو. اتنی نعمت. اچھا وہ ایسا نہیں کرتے تھے جیسے آج کل بھی تو لوگ پہاڑوں کے مکان بناتے ہیں، پہاڑ کاٹ دیا مکان بنا لیا، یا پہاڑوں سے پتھر لے آئے اور ان کو پتھر لگا نہیں، وہ پہاڑوں کو کھود ڈالتے تھے ایسے فن کے ساتھ کہ یہ پہاڑ کھڑا ہے نا جی، بس کھدائی ہو گئی، اسی کو کھودتے گئے، یہ کمرہ بن گیا، ڈرائنگ روم ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، یہ فلاں ہے، اسی پہاڑ کے اندر. تنحتون من الجبال، اتنی بڑی طاقت. اس لیے پیغمبر کہتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. ان نے کہا کہ جناب پیغمبر نے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اللہ کی زمین میں فساد نہ کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو. اور حضرت صالح علیہ السلام نے جتنی دعوت دے سکتے تھے، جتنی تبلیغ کر سکتے تھے، رات دن دعوت دی، لیکن قوم اپنی ضد پہ اڑی. آخر میں حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا قوم کٹھی کر کے کچھ سوچو، کچھ عقل کرو، کوئی بات تو بتاؤ نا، کوئی فیصلہ کرو، چلو مل کر کوئی عقل کی بات کرو. تو انہوں نے جناب ایک میٹنگ کی، ساری قوم ان کی کٹھی ہوئی، بڑے بڑے قبیلے کے سردار کٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھئی حضرت نوح علیہ السلام سے ہم کوئی نشانی مانگتے ہیں، یہ ہم میں سے ہیں، ہمارے قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری برادری کا آدمی ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں. نعوذ باللہ. ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کہنے لگے اَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. نعوذ باللہ. کہنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی، اسی پر ہی اللہ نے وحی بھیجنی تھی، ہم اور کسی اور پہ کیوں نہیں بھیجی. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی چننا تھا،
کسی اور کو چن لیتے, کسی بڑے آدمی پہ وحی بھیج دیتے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ تو جھوٹا ہے, اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یہ ساری باتیں سنتے اور سہتے رہے, برداشت کرتے رہے اور اپنی دعوت پہ لگے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحیح معنی میں جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں, آپ ان کی جتنی بھی مخالفت کریں وہ اپنے کام میں لگے. آپ نہ مانیں, آپ ان کو گالیاں دیں, آپ ان کو برا کہیں, آپ ان پر فتوے لگائیں, لیکن وہ آپ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی تو غرض کوئی نہیں ہوتی, ان کی غرض ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا. تو آپ جتنی ان کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تو اور ان سے زیادہ راضی ہوتے ہیں, زیادہ ثواب ملتا ہے. تو وہ کیسے کام چھوڑ دیں؟ دیکھو نا, دنیا دار آدمی جو ہے جب اس کو رسپانس نہیں ملتا ہو کہتا چھوڑو یار ٹھیک ہے, جب وہ میری عزت نہیں کر رہا مجھے کیا پڑی ہے, میں خام خواہ اس کے دروازے پہ جاتا رہوں. لیکن جس بندے کو یہ پتا ہو کہ میں جتنے دفعہ جاؤں گا مجھے دھکے دیں گے, مجھے ماریں گے, میرا تو ثواب بڑھ رہا, وہ کیوں چھوڑے گا؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جب اصرار کیا, قوم نے میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ اچھا جی آپ کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے, تو یہ ہے کہ ہم آپ کی صداقت جانچنے کے لیے, آپ کی نبوت و رسالت کا امتحان لینے کے لیے آپ سے ایک معجزے کے طلبگار ہیں, لیکن وہ معجزہ جیسے ہم مانگتے ہیں نا اسی طرح ہو اور ہمارے سامنے ہو اور ہمارے آنکھوں کے سامنے مشاہدہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے, بتاؤ کہ شاید اس طرح ان کی اصلاح ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ صخرہ آپ دیکھ رہے ہیں, صخرہ کہتے ہیں ایک پہاڑی ٹیلا, یعنی ایک تو پہاڑ ہوتا ہے نا جبل, ایک صخرہ ہوتا ہے یعنی پتھر, لیکن ایک ٹیلا, چھوٹا سا ٹیلا. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب اس ٹیلے سے ایک اونٹنی نکل آئے. دیکھو جی قوم کیا مانگ رہی, اس ٹیلے سے اونٹنی نکلا. اچھا جی, پھر اچھا دوسرے قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا جی نہیں نہیں بات سنیں حضرت, صرف اونٹنی نہیں, اور اونٹنی ہو بھی سرخ رنگ, کالی ہوگی تو پھر ہم نہیں مانیں. یہ قومیں ہیں جناب. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور پاک کی زمانے مبارک تک اور خیر القرون کے دور تک قومیں بڑی ہیں, لیکن لیڈر مخلص. اور جب خیر القرون کا دور ختم ہو گیا تو اب لیڈر مخلص نہیں رہے, قوم بڑی مخلص ہے. جب چاہو زندہ باد کروا لو, جب چاہو مردہ باد کروا لو, قوم بڑی سیدھی سادھی ہے. حقیقت ہے ایسی قوم عند اللہ, سچی میں طنز نہیں کر رہا, ایسی قوم آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. یعنی آپ کو کسی مرشد کی, پیر کی, بزرگ کی کوئی ضرورت نہیں, آپ ویسے قبر بنا کے کپڑا ڈال کے بیٹھ جائیں, 2 مہینے کے بعد کام شروع ہو جائے. سیدھی سادی قوم ہے. اچھا ملتزم پہ لے آؤ جناب, وہاں بھی روتے دیکھو آنسو بہا رہے ہیں, یا رب البیت یا رب البیت یا رب البیت ماشاءاللہ. اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر پہ لے جاؤ, وہاں بھی ماشاءاللہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں. پہلے قومیں اتنی شدید تھی. انہوں نے کہا کہ اس صخرہ سے اونٹنی نکلے, دوسرے نے کہا کہ جناب اونٹنی سرخ ہو, تیسرا قبیلے کا سردار کھڑا کر نے کہا جی نہیں صرف سرخ بھی نہ ہو, زخمہ بڑی ہو, موٹی تاز. اچھا ایک اور قبیلے کا سردار کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جناب صرف موٹی تازی نہ ہو بلکہ 10ویں مہینے کی حاملہ ہو, بس بچہ جننے والی ہو, کیونکہ ہم نے دودھ ہی پینا ہے نا, کچھ اونٹ نہیں دیکھنی تھوڑی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ اللہ میاں کے ساتھ ایک نعوذ باللہ اس سے بڑا کوئی استہزاء ہے. اور جناب قبائل نے کہا کہ اچھا وہ اونٹنی اتنی بڑی ہو اور اتنا اس کا دودھ ہو کہ ہم سارے بنو جتنا ہے نا سمود کی قوم, ساری قوم پی لے ایک دن میں, سب کو کافی ہو جائے. یعنی شرطیں لگوا رہے ہیں اللہ میاں پہ کہ بھئی آپ یہ شرط مانو. نمبر 1 جیسے کوئی کنٹریکٹ کرنا ہو. حضرت صالح علیہ السلام سن رہے ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سن رہے ہیں, چونکہ وہ چاہتے ہیں یہ جہنم سے بچے, ان کو تو ایک ہمدردی ہے. یعنی وہ یہ چاہتے ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ ابھی میں جب یورپ کے دورے پہ تھا, مجھے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ 2-3 آدمی آئے تبلیغی جماعت کے,
ان کو کسی جگہ رہنے کی جگہ نہ ملی بیچاروں کے. وہاں مسجدیں تو ہوتی نہیں, آپ کو پتا ہے مسجدیں کتنی یورپ میں کہا اگر ہوتی ہیں تو دور دور ہوتی ہیں, اور پھر ان کے کوئی مینار گنبد تو نہیں ہوتے, پتہ لگے مسجد ہے, وہ تو گھر ہوتا ہے, مکان ہوتا ہے, اس کو مسجد بنایا ہوا ہوتا ہے. تو وہ 3 آدمی تھے بیچارے, وہ جماعت کے نکلے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے. تو وہ بیچارے سردی سے بچنے کے لیے ایک چرچ میں چلے. آگے وہاں کو پادری وادری تھے, ان کی انتظامیہ تھی. انہوں نے دیکھا کہ داڑیاں ہیں, کپڑے وستر اچھے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آئے تو دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہیں, لیکن رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں, اور یہاں قریب میں کوئی ہوٹل, اور ہم زیادہ زبان بھی کم سمجھتے ہیں. صرف ایک آدمی ہے ہم میں سے جو زبان جانتا ہے. اگر مہربانی کر دیں ہم رات یہاں گزار لیں. انہوں نے کہا ہاں کوئی بات نہیں, آپ رات گزاریں, لیکن ایک شرط ہے کہ بھئی ہمارے اس چرچ میں اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کرو گے, رہو آرام سے, ہم تمہیں کمرہ دیتے ہیں, جگہ دیتے ہیں, تمہارے کھانے پینے کا بھی کر دیتے ہیں انتظام, لیکن تم یہاں تبلیغ نہیں کرو گے, باہر جا کے جو مرضی ہے کرو. انہوں نے کہا بھئی ہم نے تو رات گزارنی ہے, کل ہم نکل جائیں گے. بابا ہم رات کو کس کو تبلیغ کریں گے؟ اندر کوئی ہے گرجے میں؟ ویسے کوئی آتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے ویسے خالی پڑے ہوئے ہیں, تبلیغ کس کو کریں گے؟ وہ تو اتوار کے دن کچھ بیوقوف ہوتے ہیں, 2-4% آ جاتے ہیں, ورنہ گرجے میں ہوتا ہے کیا؟ وہ تو لطیفہ بن گیا نا. ایک دفعہ میں نے سب ساتھیوں سے کہا, میں نے کہا اس لفظ کو ذرا آرام آرام سے ادا کرو, گر جا. تو ان کا تو مقدر ہی یہ ہے انشاءاللہ, یہ تو اب گر جا, یہ تو گیا. اسی لیے اللہ کی رحمت سے بک رہے ہیں اور مسجدیں بن رہی. خیر بہرحال جناب وہ ٹھہر گئے. وہ جب آئے تو صبح کو پادری کے پاس گئے. انہوں نے کہا جی آپ کی بہت مہربانی کہ ہم نے بڑی آرام سے رات گزاری. اتنی سردی, وہاں اگر کمرہ نہ ہو اور ہیٹنگ کا سسٹم نہ ہو تو بندہ تو مر جائے, فریز ہو جائے. انہوں نے کہا جی آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے, ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں. اور اس نے کہا بھی تم نے کتنا دن رہنا ہے اس علاقے میں؟ انہوں نے کہا ہم نے رہنا تو 3 دن ہے. انہوں نے کہا 3 دن یہاں رہو, تم باہر جا کے تبلیغ کرو, گشت کرو, تبلیغ کرو, جہاں مرضی آئے جاؤ, جو مرضی آئے کرو, لیکن بس جب یہاں کوئی لوگ آئے ہوئے ہوں نا تو پھر وہاں نہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے کرنی نہیں, ہم باہر جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن لگا. اب جناب وہ پادری کو کچھ یعنی ایک تشویش شروع ہو گئی کہ بھئی میں دیکھوں کرتے کیا ہیں. اب جناب وہ آئے, دیکھے رات کو کہ 3 بندے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں بے تحاشا, اور جناب ان کی زبان پہ بار بار پادری کا نام آتا ہے کہ اللہ میاں اس کو جنت بھیج دے, اللہ میاں اس کو جنت دے دے, ہم کو اس نے جگہ دے, اللہ میاں تو بھی تو اس کو جنت میں جگہ دیتے نا. وہ دشمن ہو کے ہمیں جگہ دے رہا ہے, تو مہربان. اب اس نے سنا کہ بار بار میرے نام پر لگے ہوئے ہیں, میرے ساتھ ان کو کیا ہو گیا. وہ جب صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھے تو خیر وہ چلا گیا. اس نے پوچھا کیا بات ہے, کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا تمہاری ہدایت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا تمہیں میرے ساتھ کیا ہمدردی؟ اس نے کہا انسان ہو, ہمارے بھائی ہو, آدم کی اولاد ہو, ہمدردی کیوں نہیں؟ ہمیں تو ہمدردی ہے. انہوں نے کہا اچھا یہاں اور بھی تمہارا کوئی کام ہے؟ اس نے کہا دیکھ لیا ہے تم نے 3 دن, اور کیا کام ہے؟ ہم تو اس لیے نکلے ہوئے ہیں کہ یہ امت جو ہے کسی طرح جہنم سے بچ جائے. یقین کرے کہ 3 دن کے بعد وہ پادری مسلمان ہو گیا. اس نے اپنے پورے خاندان کو اسلام کلمہ پڑھوایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں تو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی, حضرت صالح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اونٹنی ظاہر, اور حکم ہو گیا کہ ہذہ ناقۃ اللہ, یہ اللہ کی اونٹنی ہے. کیوں اونٹنی سے تو پیدا نہیں ہوئی نا, شان کن فیکون سے پیدا ہوئی. اور آپ نے فرما دیا کہ اے قوم دیکھو, ہذہ ناقۃ اللہ ولا تمسوها بسوء, خبردار اس کو کوئی کہنا نہیں, چھیڑنا نہیں اس کو. اور یہ بھی دیکھ لو کہ لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم, ایک دن پانی جو ہے اونٹنی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے. جب اونٹنی پانی پیے گی تم دودھ پیو گے اونٹنی کا. اب جناب جب یہ چند دن چلے اور گزرے تو آپس میں پھر میٹنگ کی. انہوں نے کہا یار یہ تو مسئلہ ہو گیا کہ ہم ایک دن صرف دودھ ہی پیئے, پانی پیتے ہیں, اور یار یہ اونٹنی بھی کوئی عذاب ہے, سارا پانی پی جاتی ہے, یار اس کو ختم کر. تو اب انہوں نے میٹنگ کی. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. انہوں نے میٹنگ کی, اور میٹنگ کرنے کے بعد قدار ابن صالف, اس لیے حضور نے فرمایا اشق الناس, سب سے بڑا بدبخت جو تھا نا وہ خدا.
اشکل اولین، پہلی قوموں میں سے بڑا بدبخت آدمی، انہوں نے کہا کہ بس اونٹنی کو قتل کر. تو قدار نے اپنے ساتھ ساتھیوں کو بھی ملایا اور بیٹھ گئے راستے میں. اونٹنی جب گزری فاقا روحا، اونٹنی کو زخمی کیا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پاؤں کے نیچے جو ہڈیاں جڑی ہیں ان کو کاٹ، اور اس کے بعد اس کے جو فصیلہ تھا، بچڑا تھا ساتھ، اس کو بھی مارا. اور جناب اس نے 3 دفعہ آوازیں نکالی کہ پوری بستی ہل گئی، لیکن ان کو رحم نہیں آیا، اور حتیٰ کہ وہ اونٹنی ذبح ہو کے تڑپتے تڑپتے مر گئی. انہوں نے باقاعدہ گوشت کاٹا اور اس کے بعد جناب خوشی سے پکا کے کھانے لگے. حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام آئے. انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ بدبختو یہ نہ کرو. اچھا اب یاد رکھو، تمتعوا سلام